کیا آپ بھی رزق کے لیے پریشان ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ رزق بانٹنے والے فرشتے تم سے روٹھ چکے ہیں؟ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، فرمایا زمین پر کوئی ایسا نہیں جو چلتا ہو اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ زمین پر کوئی بھی ایسا چلنے والا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری رب نے نہ لی ہو۔ یہ اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے ہماری عقل کے مطابق ہم سے بات کی ہے، ورنہ آسمانوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں رزق ان کا بھی اللہ کے ذمے ہی ہے۔ یہاں پر جو الارض کی بات آئی ہے یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تم نے تو صرف زمین کی دنیا دیکھی ہے نا، تو جن جن کو تم نے دیکھا ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہی کھاتے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی ترجمانی کرتے، جب وضاحت کرتے تو کوئی بھی اشکال رہنے نہیں دیتے تھے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھ کے صبح سویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں، اللہ پر توکل کر کے صبح سویرے رزق کی تلاشی کے لیے نکل جانا۔ نکلنا ضروری ہے، نکلنا تمہارے ذمے ہے، یہ نہ کہنا کہ یہیں بیٹھوں گا غیب سے رزق آ جائے گا میں کھا لوں گا۔ تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، میرا رب اپنی ذمہ داری پوری کرے گا۔ یا رسول اللہ پھر یہ رزق کس طرح ہم تک پہنچے گا؟ اللہ کے رسول کے ان لفظوں کا حسن بھی دیکھیں۔ جب کسی نے پوچھا نا یا رسول اللہ پھر یہ رزق کس طرح ہم تک پہنچے گا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے کہ تم کہاں ہو۔ جب موت کا وقت آتا ہے تب انسان کہیں بھی ہو، مکہ میں ہو مدینے میں ہو، وقت آ جاتا ہے، دنیا کے کسی بھی کونے پر ہو، موت کا وقت ہر حال میں وہاں پہنچتا ہے۔ فرمایا جس طرح تم جہاں بھی ہو تمہارا پیچھا کرتے ہوئے موت تم تک پہنچ جاتی ہے، اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں ہوتے ہو اللہ وہیں پہنچا دیتا ہے۔ کسی شخص نے ایک تنگ سی گلی میں دکان لگائی ہوئی تھی، وہاں لوگوں کی آمد و رفت نہیں تھی، تو کسی نے پوچھ ہی لیا تو نے اس تنگ گلی کے اندر دکان لگا رکھی ہے، یہ بتا کہ خرید و فروخت کون کرنے آتا ہے؟ یہاں تو کوئی آتا جاتا نظر ہی نہیں آتا، لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے، تنگ سی گلی کے اندر تو نے دکان لگا رکھی ہے، رزق کہاں سے آتا ہے؟ رزق کہاں سے آتا ہے؟ تو اس دکاندار نے کہا اگر روح نکالنے والا فرشتہ اسرائیل یہاں پہنچ سکتا ہے تو کیا رزق بانٹنے والا فرشتہ یہاں نہیں پہنچ سکتا؟ اگر روح نکالنے والا فرشتہ یہاں پہنچ سکتا ہے تو پھر رزق بانٹنے والا، رزق دینے والا فرشتہ بھی یہاں پہنچ سکتا ہے، مجھے رزق دے سکتا ہے۔ فرمایا صبح سویرے اللہ کا نام لے کر چرند پرند یہ تمام مخلوقات رزق کے لیے نکل جاتی ہے، اور شام کو جب لوٹتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا ہے۔ حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا کارخانہ کہاں ہے، ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے اور ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں جا کے بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھ کے اس مال کو بیچنا ہے، انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہوتی، بس اللہ پر بھروسہ کر کے نکل جاتے ہیں۔ انہیں تو بس اتنا ہی پتا ہوتا ہے، انہیں بس اتنا ہی بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ایک پرندہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے اللہ تعالیٰ اسی کا پیٹ خالی نہیں رکھتا، پھر وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس سے اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتا ہے، اس کا دامن کیسے خالی رکھے گا؟ اس انسان کا پیٹ اللہ تعالیٰ کیسے خالی رکھے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر بھروسہ رکھ کے صبح سویرے روزی کی تلاش کے لیے نکل جاؤ، جو رب پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے وہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ فرمایا جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا، وہ تجھے اور مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟
اس زمین اور اس دھرتی پر بسنے والا اگر اونٹ بھوکا نہیں سوتا، اس دھرتی پر پلنے والی اگر بلی اور کتا روٹی کھا کے سوتے ہیں، تو اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو نے اپنے ذہن میں یہ ٹینشن کیوں پال رکھی ہے کہ اگر رزق نہیں آئے گا تو میں مر جاؤں گا؟ مالی پریشانی سب سے زیادہ اس بندے کو ہوتی ہے جس کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہوتا ہے، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے میرے نبی کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ حضرت سیدنا علی جب بھی یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو سننے والوں کو یوں لگتا تھا جسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا، رزق کی ٹینشن ذہن سے نکالنے کا ایک طریقہ بتایا تھا میرے نبی نے۔ فرمایا وہ طریقہ مجھے تو بڑا راس آیا ہے، رسول کریم کا بتایا گیا وہ طریقہ مجھے تو بڑا راس آیا ہے، اگر تم بھی اختیار کر لو گے تو تمہیں بھی بڑا راس آئے گا، بڑا فائدہ دے گا۔ فرمایا ایک دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگو تم اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا۔ تم اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ تمہاری تھوڑی عبادت پر تم سے راضی ہو جائے گا۔ پھر تم 2 نفل بھی پڑھو گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ صبح سویرے اٹھ کر صرف قرآن کی زیارت بھی کر لو گے، وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ٹینشن اس بات کی ہے کہ ہم اس کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی نہیں، اس کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی نہیں، اس لیے تو ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ شہر بغداد میں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا چھوٹا سا بیٹا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ماں اپنے یتیم بچے کو دھوبی کی دکان پر لے گئی، کہا میرے بچے کو دھوبیوں والا کام سکھا دو تاکہ یہ بڑا ہو کر کچھ کما سکے۔ دھوبی نے کہا ٹھیک ہے، اگلے دن بھیج دینا۔ اگلے دن ماں نے بچے کو تیار کر کے دھوبی کی دکان پر بھیجا۔ بچہ جا ہی رہا تھا کہ گلیوں سے گزرتے ہوئے اس کی نظر ایک مدرسے پر پڑی۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بچے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی حافظ بن رہا ہے، کوئی قاری بن رہا ہے، کوئی مفتی تو کوئی عالم دین بن رہا ہے۔ یہ بچہ سیڑھیوں پر بیٹھ کر سارا دن ان کو دیکھتا رہا۔ سیڑھیوں پر بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ جب شام کو گھر گیا تو ماں نے خوش ہو کر کھانا دیا کہ میرا بیٹا کام سیکھ کر آیا ہے۔ اگلے دن بچے نے پھر بھی ایسا ہی کیا۔ وہ آج سیڑھیوں پر نہیں بیٹھا، آج بچہ سیڑھیوں پر نہیں بیٹھا بلکہ مدرسے کے اندر داخل ہو کر وضو کیا اور ہم عمر بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا، استاد سے سبق لینے لگا۔ جب تیسرے دن بھی دھوبی کی دکان پر بچہ نہ گیا تو دھوبی نے ماں کو پیغام بھیجا کہ 3 دن سے آپ کا بچہ کام پر نہیں آ رہا، آپ کا بچہ کام پر نہیں آ رہا، پتہ کریں کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اب ماں کو فکر لاحق ہو گئی کہ آخر میرا بچہ کہاں جاتا ہے۔ ماں گھر سے نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی مدرسے کے اندر داخل ہوئی جس مدرسے کے اندر بیٹھ کے اس کا بچہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ بچے کو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے دیکھا، غصے میں آگ بگولا ہو گئی، غصے میں آگ بگولا ہو کر کہنے لگی او کم بخت، میں نے تجھے کام کے لیے بھیجا تھا، تو آ کے یہاں بیٹھ گیا۔ اب ماں بچے کو مارنے لگی کہ یہ پڑھ کر مولوی بنے گا، قرآن پڑھ کر مولوی بنے گا، عالم بن کر مولوی بنے گا، خود بھی بھوکا مرے گا اور مجھے بھی بھوک سے مارے گا۔ لیکن بچہ ضد کر بیٹھا کیونکہ بچے کے دل میں قرآن گھر کر گیا تھا، اس کا دل قرآنی تعلیمات سے منور ہو چکا تھا۔ اب اس بچے کا جو استاد تھا اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ تھا۔ امام نے اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو لے جائیے، لیکن ایک دن آئے گا یہ بچہ بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ کے پستے کا جوس پیے گا اور یہ بڑا ہی مالا مال بنے گا، مالدار بنے گا، امیر بنے گا۔ ایک دن آئے گا یہ بچہ بادشاہ کے ساتھ بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ کے پستے کا جوس پیے گا۔ بچہ ضد کر بیٹھا کہ میں سیکھوں گا تو صرف قرآن ہی سیکھوں گا، مجھے اور کوئی کام نہیں سیکھنا۔ ماں بچے کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگا،
ایک دن ایسا آیا کہ وہ ایک مستند عالم دین بن کر ماں کی طرف گیا، اپنے گھر کو گیا، آگے ماں بیٹھی ہوئی تھی، جا کر ماں کو ملا، ماں تیرا بیٹا عالم دین بن کر آیا ہے۔ ماں نے خوشی کا اظہار کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا؟ بچے نے کہا ماں بڑی بھوک لگی، کچھ کھانے کو مل جائے۔ ماں نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر بچے کو دے دیا، کہا ماں کوئی تازہ روٹی نہیں ہے؟ ماں نے جواب دیا کہا تھا نا کام سیکھ لو، مولوی مت بنو۔ اگر کام سیکھ لیتے تو آج تمہیں پراٹھے بنا کر نہ کھلاتی؟ کہا تھا نا مولوی مت بنو، مولوی بنو گے تو خود بھی بھوک سے مرو گے، مجھے بھی بھوک سے مارو گے۔ بچہ ناراض ہو کر گھر سے باہر نکل گیا، دیکھا باہر گلی کے درمیان میں ایک یہودی بیٹھا گھر کی دیوار بنا رہا ہے جس سے گلی تنگ ہو رہی تھی۔ اس نے یہودی کی دیوار پر ٹانگ مارتے ہوئے کہا، عالم دین بچے نے یہودی کی دیوار پر ٹانگ مارتے ہوئے کہا کہ اپنی دیوار پیچھے کرو، تیری دیوار کی وجہ سے گلی تنگ پڑ رہی۔ یہودی نے طنز کرتے ہوئے کہا، او مولوی سائیڈ سے ہو کر گزر جا، تیرے گزرنے کے لیے کافی راستہ پڑا ہے، تیرے کون سے سونے چاندی کے اونٹ آ رہے ہیں جو گلی چھوٹی پڑ جائے گی؟ تیرے کون سے سونے چاندی کے اونٹ آ رہے ہیں جو گلی چھوٹی پڑ جائے گی؟ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ اب بچہ وہاں سے آگے بڑھا، دیکھا سارا شہر سنسان پڑا ہے، کوئی انسان چلتا پھرتا نظر نہیں آ رہا۔ اچانک اس نے ایک گلی کے کونے پر ایک سپاہی کو پہرا دیتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا شہر سنسان کیوں ہے؟ بھائی شہر سنسان کیوں ہے؟ اس نے بتایا کہ بادشاہ نے ملکہ کو ایک شرط کے تحت طلاق دے دی ہے، بڑے بڑے عالم دین فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس وقت پورا شہر بادشاہ کے محل کے اندر جمع ہے۔ وہ بچہ بھی محل میں چلا گیا، دیکھا بادشاہ کا تخت لگا ہے، ایک طرف تمام عالم دین بیٹھے ہیں، دوسری طرف پورے شہر کے لوگ بیٹھے۔ چونکہ وہ بچہ بھی عالم دین تھا اس لیے علماء کی صف میں بیٹھ کر کہنے لگا، مجھے بتاؤ کون سا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے کہا یہاں بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں، ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، تم کل کے بچے اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے؟ بچے نے کہا چپ کر جاؤ، علم کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، علم کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے، میں اس مسئلے کو حل کر سکتا ہوں۔ بادشاہ بچے کا یہ جواب سن کر بڑا ہی متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کہا مسئلہ آپ کو میں بتاتا ہوں، حل کرنا آپ کا کام ہے۔ بچے نے کہا جلدی سے آپ مسئلہ بتائیں۔ بادشاہ نے کہا لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ دلیل قرآن سے دینی پڑے گی، دلیل قرآن سے دینی ہوگی۔ بچے نے کہا مسئلہ بتاؤ کون سا مسئلہ؟ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو، تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہیں مجھ جیسا جنتی شوہر ملا ہے۔ بیوی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا، میں نے اپنی بیوی کو کہا تم کتنی خوش نصیب ہو کہ تمہیں مجھ جیسا شوہر جنتی شوہر ملا ہے، جنتی شوہر ملا ہے۔ تو جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے شوہر کی کوئی خامی نکالنا، کوئی نہ کوئی کمی نکالتے ہی رہنا، خوبیوں پر پردہ دے کے خامیاں بیان کرتے رہنا۔ ملکہ نے کہا بھلا آپ بھی کوئی جنتی ہیں؟ میں نے آج تک آپ جیسا جہنمی شخص دیکھا ہی نہیں ہے، تو جنتی کہاں سے آ گیا؟ میں نے آج تک تجھ جیسا جہنمی شخص دیکھا ہی نہیں۔ اس سے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے طلاق ہو گئی، اور اگر جنتی ہوں تو تجھے طلاق نہیں ہے۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، اور اس کی دلیل بھی قرآن سے دینی ہے۔ بچے نے بادشاہ کی یہ روداد سننے کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کسی غریب اور امیر کا فیصلہ آیا ہو، امیر کی طرف سے سفارش ہونے کے باوجود بھی آپ نے اللہ کے ڈر سے وہ فیصلہ غریب کے حق میں کر دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کے پاس کسی غریب اور امیر دونوں کا فیصلہ آیا ہو، امیر کی طرف سے بڑے بڑے لوگوں کی سفارش ہونے کے باوجود بھی آپ نے وہ فیصلہ حق پر کیا ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ فیصلہ غریب کے حق میں کر دیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا؟ بادشاہ نے جواب دیا ایسا تو کئی بار ہوا ہے کہ امیر اور غریب کے فیصلے میں سے میں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے
خوف کی وجہ سے وہ فیصلہ غریب کے حق میں کر دیا، فیصلہ حق پر کیا، غریب کے حق میں کر دیا۔ بچے نے کہا پھر تو آپ جنتی ہیں، اور طلاق بھی نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اس کی دلیل قرآن سے دینی۔ بچے نے قرآن کی ایک آیت سنائی، کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو ایک جنت دوں گا، لیکن جو مجھ سے ڈر جائے گا اس شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ نماز پڑھو ایک جنت دوں گا، روزہ رکھو ایک جنت، حج کرو ایک جنت، لیکن جو شخص مجھ سے ڈر جائے گا اس شخص کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تمام علماء بچے کا یہ جواب سن کر دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا پورے شہر میں جشن منایا جائے۔ بچہ بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا بچے کے لیے خاص ملک شیک لایا جائے، بچے کے لیے پستے کا جوس لایا جائے۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ کے وزیر بچے کے لیے ملک شیک لے کر آئے، پستے کا جوس لے کر آئے۔ بچے نے جب اسے پیا تو وہ بہت ہی لذیذ تھا۔ بادشاہ سے پوچھا یہ کون سا جوس ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ پستے کا جوس ہے، یہ پستے کا ملک شیک ہے جو ہم بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے۔ اس زمانے میں پستے کا جوس بہت ہی خاص سمجھا جاتا تھا اور بہت ہی مہنگا ملتا تھا۔ اب بچے نے خوش ہو کر جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو مجھے میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ نے 10 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ کر پستے کا جوس پیو گے، مہنگا ترین جوس پیو گے۔ اس کے بعد بادشاہ نے سونے چاندی کے لدے ہوئے اونٹ اور زرد پلاؤ کی دیگیں دے کر بچے کو رخصت کیا۔ بچہ وہ اونٹ لے کر، مال سے لدے ہوئے اونٹ لے کر گھر گیا۔ دیکھا کہ یہودی ابھی بھی وہاں بیٹھا دیوار بنا رہا ہے۔ اس کی دیوار پر ٹانگ مارتے ہوئے کہا اپنی دیوار ہٹاؤ یہاں سے، وہ دیکھو میرے سونے چاندی کے اونٹ آ رہے ہیں، سونے چاندی کے اونٹ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد گھر گیا، ماں کو کہا ماں وہ دیکھ سونے چاندی کے اونٹ بھی آ رہے ہیں اور زرد پلاؤ کی دیگیں بھی آ رہی ہیں، اب تو ان کو محفوظ کرنے کا انتظام کر۔ ماں نے جب اتنی دولت اور اتنا مال دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگی بیٹا یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے؟ بیٹا اتنا مال کہاں سے آیا ہے؟ کہا ماں ابھی تو قرآن کی صرف ایک چھوٹی سی آیت پڑھی تھی، اللہ نے اتنا مالا مال کر دیا، اتنا مالا مال کیا کہ رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ سوچ اگر پورا قرآن پڑھتا تو کتنا اجر ملتا۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بچہ کون تھا؟ یہ وہی بچہ تھا جسے دنیا آج بھی امام یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا را جوانو، فحاشی چھوڑو، قرآن سیکھو، قرآن سیکھو بھی صحیح اور سکھاؤ بھی صحیح۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں بہترین سا انسان کون ہے؟ فرمایا جو قرآن خود بھی پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھاتا ہے۔ اگر تم مال کے لیے پریشان ہو، رزق کے لیے پریشان ہو، حلال رزق کے لیے پریشان ہو، تو فرمایا صبح سویرے اٹھ کر اپنے گھر کے اندر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین ایک ایسا وظیفہ اور ایسی سورت ہے جس گھر میں پڑھی جائے رحمت کے فرشتوں کا رخ بھی اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا رخ اسی گھر کی طرف ہو جاتا ہے۔ گھر میں سورہ یاسین پڑھا کرو، تم اس قدر مالا مال بن جاؤ گے، پھر کبھی غریب نہیں ہوگے۔